بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے تھمبنیل کو پڑھ کر حساب لگا لیا ہوگا کہ کون سے موضوع پر آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ آپ کو بتانے والے ہیں 24 گھنٹے میں 10 وقت 10 گھڑی ایسی آتی ہیں کہ ان گھڑیوں کے اندر کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹے میں 10 اوقات 10 وقت ایسے آتے ہیں جن وقتوں میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے آقا کے صدقے میں۔ اب آئیے میں یہ آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں کہ وہ 10 وقت کون سے ہیں کہ جن وقتوں میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ محبت کے ساتھ بنے رہیے، بالکل بھی اسکپ نہ کیجیے، نہ جانے کون سی بات آپ کی سمجھ میں آئے اور وہ وقت آپ کی سمجھ میں آ جائے اور اس وقت میں کون سی دعا آپ مانگیں اور اللہ قبول فرما لے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سہل ابن سعد سے روایت ہے۔ حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 2 وقتوں میں کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ ان 2 وقتوں میں، سرکار فرماتے ان 2 وقتوں میں کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ نمبر 1، اذان کے وقت کی جانے والی دعا۔ اذان ہو رہی ہے اور آپ نے کوئی دعا مانگی، دل سے مانگی، تو وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں نمبر 2، تیز دھوپ اور ہلکی بارش میں، یعنی تیز دھوپ کے وقت اور ہلکی ہلکی بارش کے وقت جو بھی آپ دعا مانگیں گے، اور یہ بھی آتا ہے، اس میں یہ بھی ملتا ہے حدیث پاک کے اندر، اس کی تفصیلات میں ملتا ہے کہ تیز دھوپ ہو، مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں کہ تیز، اس سے مراد یہ ہے کہ تیز دھوپ ہو اور اس میں ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہو، اس وقت میں جو بھی دعا مانگو گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب نمبر 2، یہ 2 باتیں تو سرکار نے فرما دی، اذان کے وقت جو بھی دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی، اور تیز دھوپ میں ہلکی بارش ہوتی ہے اس وقت جو بھی دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ ایک بات ہو گئی ہے۔ نمبر 2، اذان و اقامت کے درمیان، یعنی اذان ہوئی اور اقامت کے درمیان۔ اذان کو تو آپ جانتے ہیں، اقامت اس کو بولتے ہیں جو جماعت سے پہلے پڑھتے ہیں، یعنی اقامت ہوتی ہے تکبیر جس کو کہتے ہیں، اقامت ہوتی ہے یعنی تکبیر جب ہوتی ہے، تو اذان کے درمیان اور تکبیر کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سمجھے؟ حوالہ بتا رہا ہوں آپ کو، ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، ترمذی اور ابو داؤد نے اس کو بیان کیا۔ اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک۔ وہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ سمجھے؟ رد نہیں ہوتی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس وقت میں ہم کون سی دعائیں مانگیں، کیا مانگیں اللہ سے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو، دنیا اور آخرت میں عافیت مانگنا، یعنی اللہ سے جو مانگو گے اذان اور اقامت کے درمیان وہ یہ دعا مانگو، اللہ تعالی ہمیں آخرت، دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما۔ نمبر 3، بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آقا نے فرمایا، امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور دعا قبول ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کی آمین قبول ہو جائے گی، اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 4، حالت سجدہ میں، نمبر 4، حالت سجدہ میں جو دعا کی جاتی ہے، سجدہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سجدے میں دعا مانگتے ہیں، تو مانگنا چاہیے، سجدے کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔
مسلم اور ابو داؤد نے اس کو بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں۔ نمبر 5، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ فرض نماز کے بعد کی جانے والی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد میں جو دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرو۔ پیارے ناظرین، میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، میری پیاری پیاری خواتین، میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فرض نماز کے بعد ضرور دعائیں مانگا کرو۔ آقا فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کون سے وقت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو سرکار نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نماز کے بعد۔ یعنی آقا سے پوچھا گیا کہ کون سے وقت میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں سرکار، تو سرکار فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں، جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت، لیکن وہ وقت جو ہوتا ہے دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ وہ وقت جو ہوتا ہے دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت میں فرما رہے ہیں، اس وقت کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں کہ اس وقت میں دعا مانگنا، اور فرض نماز کے بعد جو دعا مانگو گے وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6، تلاوت قرآن کے بعد آپ نے تلاوت کی سورہ یاسین، چاہے ایک ہی سورہ آپ نے پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تلاوت قرآن کے بعد یہ نبی کا فرمان ہے، تلاوت قرآن کے بعد دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو تلاوت قرآن کے بعد آپ تلاوت کریں، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ نمبر 7، جمعے کے دن ایک خاص گھڑی آتی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا، اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا گیا، بیان کیا گیا ہے کہ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی میں دعا ضرور بالضرور قبول ہوتی ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ گھڑی 24 گھنٹے میں، یعنی وہ گھڑی جمعے کے دن میں، جمعے کے اوقات میں، جمعے کا دن یعنی 24 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، دن اور رات کا 24 گھنٹے ہوتے ہیں، وہ گھڑیاں جو ہوتی ہیں وہ 24 گھنٹے کی ہوتی ہیں، تو اس میں کون سی گھڑی ہے؟ ایک خاص گھڑی ہے، تو آقا نے اس کے قلیل وقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، وہ چھوٹی سی ساعت ہوتی ہے، وہ کچھ لمحات آتے ہیں جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب اس میں اختلاف یہ ہے کہ کچھ فرماتے ہیں مفسرین اکرام، اس میں فرماتے ہیں ہمارے اکابرین صوفیہ اکرام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں جمعے کے دن، اور خطبہ پڑھتے ہیں تو اس درمیان میں جو بیٹھتے ہیں، خطبہ پڑھنے کے درمیان میں جو وقفہ لیتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر دوسرا خطبہ پڑھتے ہیں، تو اس درمیان میں جو دو خطبوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں، وہ جو وقفہ لیتے ہیں، اس وقفے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کچھ نے تو یہ کہا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ خطبہ ختم کرنے کے بعد نماز پڑھانے جب جاتے ہیں تو اس درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، اس درمیان میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال کہ اس جمعے کے دن میں کوئی بھی گھڑی آپ نہ چھوڑیں، دعا مانگتے رہیں، نہ جانے کون وہ گھڑی آپ کو مل جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ گھڑی آپ کو مل جائے، وہ وقت آپ کو مل جائے، اور آپ کی دعا قبول ہو جائے، اور آپ کی دعا، آپ کی تمنا، آپ کی مراد پوری ہو جائے، اور دنیا میں آنے کا مقصد آپ کا پورا ہو جائے۔ نمبر 7، ہر رات کی ایک مخصوص گھڑی۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر سے روایت ہے، آقا نے فرمایا ہر رات میں کوئی گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہر رات آپ دعا مانگیں، ایک گھڑی ضرور ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 9، آب زمزم پیتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ آب زمزم کا پانی جس نیت سے بھی آپ پیو گے وہ نیت آپ کی
پوری ہو جائے گی۔ نمبر 10، مرغ کی بانگ سنتے وقت، مرغے کی اذان سنتے وقت آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب سنیے نبی کا فرمان، آقا نے فرمایا جب مرغ کی اذان سنو تو اس وقت اللہ سے اس کی رحمت اور فضل کی دعا مانگو۔ یہ آقا نے فرمایا، ہم سب کے پیارے نبی نے فرمایا جب مرغ کی اذان سنو تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور اس کے فضل کی دعا مانگو، کیونکہ اس مرغ نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے اس لیے اذان دے رہا ہے۔ تو مرغا جب اذان دے تو اس وقت میں دعا مانگو، اس لیے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے۔ جب مرغا اذان دے تو آپ دعا مانگیں، مرغا بولے تو آپ دعا مانگیں، اور جب گدھا بولے تو اللہ کی پناہ مانگیں، اس لیے کہ آقا نے فرمایا گدھا جو بولتا ہے وہ شیطانوں کو دیکھ کر بولتا ہے، مرغا بولتا ہے فرشتوں کو دیکھ کر، اور گدھا بولتا ہے شیطانوں کو دیکھ کر۔ تو آپ مرغا جب بولتا ہوا دیکھیں، اذان دیتا ہوا دیکھیں تو اللہ سے رحمت اور اس کے فضل کی دعا مانگیں، اس لیے کہ فرشتوں کو دیکھ کر بول رہا ہے، اذان دے رہا ہے، اور گدھا شیطانوں کو دیکھ کر بول رہا ہے، تو آپ اللہ سے پناہ مانگیں۔ کیا پڑھنا ہے آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب گدھا بولے تو آپ کو یہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے عزیزو، یہ 10 باتیں تھیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔